موبائل فون کی لت اور اس کا ایڈکشن موجودہ دور میں سماجی اور معاشرتی مسائل کی اہم ترین وجہ ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے آؤ ہم ایک مثالی گھر بنائیں۔ ورک فرام ہوم بھی گھروں کے سکون کو اور پرسکون ماحول کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے اس وقت۔ جن سنگین مسائل سے دوچار ہے اس میں اہم ترین مسئلہ خاندان کی تباہی کا ہے، ڈسٹرکشن آف فیملی سسٹم۔ آپ ان سے پوچھئے جن کے خاندان تباہ ہو گئے، آپ ان ممالک کا مطالعہ کیجئے جن ممالک میں خاندانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کینیڈا کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز قائم ہو رہی ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے فیملی فرسٹ پارٹی، اور کینیڈا کا وزیر اعظم جب کبھی دورہ کرتا ہے تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ میں دورہ کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں خاندان کی اہمیت کیا ہے۔ دوستو، آج نظام خاندان کو غلط رسوم و رواج، نامعقول قاعدوں اور ضابطوں، مذہب کی غلط تعبیرات اور مادیت کے غلبے نے کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے۔ خاندان کا ایک بوسیدہ ڈھانچہ رہ گیا ہے اور اس کی روح نکل چکی ہے۔ خاندان میں الفت اور محبت، گرم جوشی، خوشگوار فضا جو تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی جگہ خود غرضی، سیلفشنس، مفاد پرستی، مادہ پرستی نے لے لیا ہے۔ خاندانی رشتے اور تعلقات اس طرح متاثر ہو رہے ہیں کہ فرد خاندان کے لیے، خاندان فرد کے لیے اجنبی بن کر رہ گئے ہیں۔ بچوں کو معلوم تک نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار کون ہیں، اور اس میں تماشا یہ ہے کہ رشتوں کے لیے جو الفاظ ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے مغرب کی تقلید میں، ویسٹرن کی تقلید میں، وہ رشتے انگریزی رشتے ہیں۔ آنٹی، اب معلوم نہیں کہ کون ہے آنٹی، خالہ آنٹی ہے، پھپھو آنٹی ہے، چاچی آنٹی ہے، کون آنٹی ہے؟ مامی آنٹی ہے، کون آنٹی ہے؟ انکل، کون انکل ہے؟ خالو ہے، چچا ہے، کون ہے؟ پھپھا ہے۔ اب تو خاندان کی ضرورت اور اس کی افادیت زیر بحث ہے، اور خاندان کی قید و بند سے آزاد ہو کر زندگی بسر کرنے کا رجحان اب اس وقت پروان چڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے۔ اس لیے وقت کا لازمی تقاضا ہے کہ خاندان کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا جائے اور اس کی صحیح نہج پر تعمیر ہو۔ اس کے بغیر اس کے زوال کو روکا نہیں جا سکتا۔ جو ڈیگریڈیشن اس کے اندر آ گیا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ دنیا پر اسلام کے بے شمار احسانات ہیں۔ اس کا ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے خاندان کا ایک مفصل نظام پیش کیا ہے، بہت صاف طریقے سے مرد و زن کے رشتے کو عدل اور انصاف کی بنیاد پر استوار کیا ہے۔ افراد خاندان کے حقوق اور واجبات کو ٹھیک ٹھیک اس کا تعین کیا ہے۔ ان کے درمیان ہمدردی، غم گساری،
محبت، حسن سلوک کا ماحول پیدا کیا ہے۔ اسلام نے خاندان کی تعمیر میں قانون اور اخلاق دونوں سے مدد لی ہے۔ خاندان کو روح اور قالب کے اعتبار سے جامع اور مکمل نظام کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ایسا نظام، ایسا سسٹم جو اسلامی خاندانی نظام ہے، وہ آپ کو کہیں پایا نہیں جاتا۔ کہیں تو امبیلنس ہے، اور آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کئی امبیلنسز پائے جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے اسلام پر کہ اس نے ایک مفصل اور معتدل نظام خاندان کو ہمیں عطا کیا ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے، آؤ ہم ایک مثالی گھر بنائیں۔ مثالی گھر کیا ہے؟ اسلام نے خاندان کو کیوں اہمیت دی ہے؟ اس لیے اہمیت دی ہے کہ اسلام نے مجرد زندگی بسر کرنے کو، تنہا زندگی بسر کرنے کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ بہت واضح طور پر حکم دیا گیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو اپنے میں سے ان کا جو بے شادی شدہ ہیں۔ بہت تفصیل ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پورے احکامات بیان کیے ہیں، گھر کے آداب بیان کیے گئے ہیں، گھر میں کیسے داخل ہوں یہ تک بتایا گیا ہے۔ اسلام نے خاندان پر کافی زور دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاندان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ خاندان سے ہی عصمت اور عفت کی حفاظت ہوتی ہے، حیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حیا ہی دراصل جوہر انسانیت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے برخلاف جو جدید نظریات پائے جاتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں پائی جاتی۔ انسانی نسل کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ انسانی نسل کی حفاظت، نطفے کی حفاظت، یہ صرف اور صرف نکاح کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ کوئی اور طریقہ اس کی حفاظت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دین کی تعلیم، دین کی اور دینی تعلیم کی حفاظت ہوتی ہے۔ جدید دور میں خاندان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ نکاح اور خاندان کے قیام کی بنیادی اینٹ ہے، بالکل بنیادی اینٹ ہے نکاح۔ اب اس کو ہی ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ خاندان کے ادارے میں عورت باندی بن کر رہ جاتی ہے، سلیو بن جاتی ہے، عورت پر مظالم ہوتے ہیں، نابرابری ہوتی ہے، عدم مساوات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اس کی وجہ ہے نکاح اور شادی۔ خاندان کا وجود اور اس کی ضرورت دراصل معاشی ضرورت کی بنا پر تھی۔ اب تو عورت معاشی طور پر آزاد ہو رہی ہے اور آزاد ہو گئی ہے، اس لیے اب خاندان کے بوجھ سے عورت کو آزاد کر دینا چاہیے۔ اور شادی اور نکاح ایک بوجھ ہے، اس لیے عورت اور مرد اپنی مرضی سے نکاح کے بغیر زندگی بسر کرے، رہیں ساتھ میں، اور جب دل بھر جائے تو آسانی کے ساتھ کسی قانونی پیچیدگی کے بغیر علیحدہ ہو جائے۔ کوئی قانونی پیچیدگی نہیں، علیحدہ ہو جائیں۔ یہی ہے لیو ان ریلیشن، یہی ہے لیو اینڈ ریلیشن۔ جب دل بھر جائے تو چھوڑ دے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو پسنے والی ہستی ہے وہ عورت ہے، اس لیے کہ اس کو بچوں کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کی ورجنیلٹی متاثر ہو جاتی ہے، بعد میں اس کی کہیں شادی نہیں ہو سکتی سماج میں۔ لیو اینڈ ریلیشن،
اور آج آپ بہت دور اور یورپ کے اندر نہیں، آپ حیدرآباد کے اندر ہائی ٹیک سٹی کے اندر اور جو پی جی ہاسٹلس ہیں اس کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر لیو اینڈ ریلیشن کے اندر مسلمان بھی اس لت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب یورپ بوڑھا ہو رہا ہے، یورپ بوڑھا ہو رہا ہے، اس کی ایسی آبادی بڑھ رہی ہے جو معاشی طور پر بوجھ ہے، اکنامیکلی برڈن ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بھائی بہن، ہمارے نوجوان یہ جا کر امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں کام کرتے ہیں۔ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ لیبر نہیں ملتا وہاں پہ، ورکنگ پاپولیشن نہیں ہے، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ امریکہ میں 50% سے زائد بچے ناجائز ہیں، ماں کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ کون ہے، بچے نہیں جانتے کہ اس کا باپ کون ہے، پوری نسل بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان کا یہ نظام نہ صرف باقی رہے بلکہ مستحکم ہو، اس کے ذریعے سے نئی نسل میں اسلام اور اسلامی تعلیمات منتقل ہوں، آنے والی نسل اسلام کی علم بردار بن کر نکلے، وہ دنیا میں اسلام کے قیام کی جد و جہد کرنے والی ہو، اور نئی نسل میں اسلامی نصب العین منتقل ہو سکے، علم اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہے، ملت اسلامیہ کو تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ، متحرک، ایکٹیو، باشعور، کانشیس رکھنے والے، بااعتبار، بہادر، کریجیس اور جری نسل ملے۔ یہ نسل با اخلاق ہو، با کردار ہو، پاکیزہ ہو، مجہول، کمزور، سست، بے شعور، بیکار اور اخلاق سے عاری نہ ہو۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے اسلامی معاشرے کی بنیادی اکائی گھر کو مثالی ہونا ضروری ہے۔ اب ایک مثالی گھر کیسے ہوگا؟ ایک مثالی گھر کیسے بنے گا؟ یہ ہمارا کوسچن ہے۔ ہم اپنے گھروں کو مثالی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ اس سوال کا جواب، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک، ہماری گفتگو کا پہلا پہلو یہ ہے کہ مثالی گھر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر، اس کا فزیکل پہلو ہے، اور اس کا ایک باطن، اس کا ایک معنوی پہلو ہے۔ وہ ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی وہ گھر مثالی ہو۔ ظاہری اعتبار سے مثالی گھر کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے مثالی گھر کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں صاف صفائی ہو، سلیقہ مندی ہو، اطراف و اکناف کا ماحول پاک اور صاف ہو، ماحول کا تحفظ کیا جائے۔ یہ کہاوت بہت مشہور ہے، ہمارے بچپن میں کہی جاتی تھی کہ گھر کے آنگن کو دیکھ کر گھر کے اندر کی حالت معلوم کی جا سکتی ہے۔ آنگن کو دیکھ کر کہ ان کی سلیقہ مندی کیسی ہے، بے جا اسراف سے پرہیز ہو، اعتدال ہو، اور ضرورت کی اشیاء گھر میں ضرور ہوں لیکن نمود کے لیے نہ ہوں، نام و نمود کے لیے نہ ہوں۔ معنوی لحاظ سے مثالی گھر کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے 3 عوامل ہیں۔ پہلا عامل ہے جو گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ میں خوشگوار تعلقات، گھر کے افراد کے درمیان خوشگوار تعلقات۔ زندگی پرسکون ہوتی ہے اگر خوشگوار تعلقات ہوں گے، دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جائے، دیکھنے کو طبیعت مچلے۔ بچے کو جب دیکھتے ہیں تو تھکان اتر جاتی ہے، بیوی کو جب تھکان سے آ کر دیکھتا ہے، مسکراتی ہوئی بیوی کو تھکان اتر جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اور اولاد اور والدین کے درمیان، دیگر رشتہ داروں کے درمیان، ساس، بہو، ننند وغیرہ کے درمیان بہترین تعلقات ہوں۔ شوہر اور بیوی گھر کے بنیادی ارکان ہیں، یہ بنیادی ارکان ہیں یہ گھر کے۔ دونوں میں گہرے اور مخلصانہ تعلقات ہوں، رحمت کے، مودت کے،
محبت کے تعلقات ان دونوں کے درمیان میں ہونے چاہیے. یہ صرف میکینیکل تعلق نہ ہو بلکہ روحانی تعلق ہو ان دونوں کے درمیان میں. اسی لیے قرآن میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کو انتہائی حسین طریقے سے بیان کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کتاب میں اتنے حسین طریقے سے بیان کیا گیا ہو. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اس کو گھر جا کر ضرور پڑھیں. اس پر بہت لکھا گیا ہے، مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. ظاہر ہے کہ جمعہ میں وہ ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس اور بدن کے درمیان میں گہرا تعلق ہوتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا. قربت ایسی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے درمیان میں کوئی اور تعلق نہیں پایا جاتا. لباس عزت اور حیا کی حفاظت کرتا ہے. لباس موسم کی سختیوں سے حفاظت کرتا ہے. لباس زینت اور خوبصورتی کا باعث ہے. لباس اسی لیے تو پہنتے ہیں. یہی کیفیت شوہر اور بیوی کے درمیان میں ہونی چاہیے. خوشگوار تعلقات سے ماحول خوشگوار ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں کیسے تعلقات تھے؟ خوشگوار تعلقات تھے. ایک مرتبہ دونوں نے دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ آگے نکل گئیں. پھر ایک مدت گزرنے کے بعد پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا. اس میں حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ اس دن کا بدلہ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے خوشگوار تعلقات تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک شخص آیا اور آ کر وہ دستک دینا ہی چاہتا تھا. اتنے میں گھر کے اندر سے بیوی کے ڈانٹنے کی آوازیں آئیں. وہ سنا اور سن کر یہ تاثر لیا کہ یہ عمر باہر تو بہت کڑک ہوتے ہیں اور گھر میں بھیگی بلی بن جاتے ہیں. یہ کیا صورتحال ہے؟ بغیر بات کیے کہ وہ چلا گیا. بعد میں اس نے کبھی ملاقات کے وقت میں کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے گھر آیا تھا لیکن آپ سے ملے بغیر چلا گیا اس لیے کہ آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، وہ میری بیوی ہے، وہ میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے. وہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر کی صاف صفائی اور اس کا انتظام اور انصرام وہ چلاتی ہے. اگر کبھی اس نے بلند آواز میں یا سخت کوئی بات کہہ دی ہو تو اس میں کیا مذائقے کی بات ہے؟ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں. خوشگوار تعلقات کے لیے ایثار اور قربانی اور برداشت اور تحمل ضروری ہے. برداشت اور تحمل، ٹالرنس بہت ضروری ہے. ایک لطیفہ ہے، ایک جوڑا تھا، بہت پرانا جوڑا، ضعیف ہو گئے دونوں، اور بڑھیا کے پاس، بڑی ماں کے پاس ایک پرانا صندوق تھا، وہ کبھی کھولتی نہیں تھیں. ایک دن بڑے حضرت نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک گڑیا تھی. کچھ نہیں تھا اس میں، ایک گڑیا تھی. تو پوچھا کہ یہ گڑیا کیسی، اور اس صندوق کے اندر تم نے اس کو لاک کر کر رکھا ہے؟ تو بڑی ماں نے کہا کہ جب میں ودا ہو کر آ رہی تھی میکے سے تو میری دادی ماں نے کہا کہ جب کبھی تمہارا شوہر تم کو سخت سست سنائے تو غصہ اتارنے کے لیے تم گڑیا بنا لیا کرو، اس میں تم مصروف ہو جاؤ گی. اور تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے. تو پوری مدت کے اندر جو ہماری 85-88 سال کی عمر ہو گئی ہے، ایک ہی گڑیا بنی، یعنی ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا. اتنے میں دیکھا کہ اس میں کچھ رقم بھی رکھی ہوئی تھی. پوچھا کہ رقم کیسی؟ کہا کہ یہ گڑیا بیچنے کے بعد میں یہ رقم بنی اور یہ رقم میں نے رکھی اس کے اندر. تو دوستو، تحمل
تحمل. اب کیا ہوتا ہے, جیسے ہی غصہ کیے فوری فون, ماں کو فون, بھائی کو فون, والد کو فون, اور بھائی استن چڑھا کر آ جاتا, ختم معاملہ, فنش. اور پولیس والے تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو چرنے کے لیے, آپ کو دبانے کے لیے, آپ کو برباد کرنے کے لیے. وکیل تو تیار ہے, اس کی روٹی روزی اس پر چلتی ہے. ہاں میں بتاؤں گا بولے کیسا کرتا, ڈومیسٹک وائلنس کا میں لگا دوں گا کیس. چلو دوستو, کوئی بھی مکمل نہیں ہے. اولاد پر غصہ, سزا میں اعتدال, خاندان میں عدل و انصاف خاندانی مثالی خاندان کی ایک اہم خصوصیت ہے, ایک اہم پہلو ہے. تمام لوگوں کے حقوق ادا ہوں, تمام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. جھگڑا اور تنازعہ اور ڈسپیوٹ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ حقوق ادا نہ کریں اور پھر اپنے حق کا مطالبہ کریں. ذمہ داریاں ادا نہ کریں اور اپنے حق کا مطالبہ کریں تو اسی وقت ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہم حقوق کا مطالبہ نہ کریں بلکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. دیگر لوگوں کے حقوق اور فرائض ہیں, ان کے رائٹس ہیں, ڈیوٹیز ہیں, اس کو سمجھیں. شوہر کے حقوق اس کے فرائض ہیں, بیوی کے حقوق ہیں اس کے فرائض ہیں. دیکھیے الٹا کر دیجئے, شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں, بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں, اولاد کے جو حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں, اور والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کی ذمہ داریاں ہیں. یہ بالکل الٹا کر دیجئے معاملہ. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور فرائض کو ہم ادا کریں. بعض لوگ باہر تو بہت خرچ کرتے ہیں, بہت مشہور رہتے ہیں باہر, دوستوں کے اندر چائے پلاتے ہیں, بریانی کھلاتے ہیں, لیکن گھر میں سکھاتے ہیں. گھر میں سامان تک نہیں لے جاتے, ترکاری تک نہیں لے جاتے, تنگ کرتے ہیں. عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے, اسی لیے قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو, اچھی طرح برتاؤ کرو ان کے ساتھ میں. عورتیں مردوں کو تنگ نہ کریں, بیجا خواہشات نہ کریں. پڑوسیوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر جو معاشی خوشحالی ہے اس کو دیکھ دیکھ کر شوہر کو تنگ کرنا, اس کو تانے دینا, ارے تمہاری کمائی کیا ہے, فلاں دیکھو ایسا ہو گیا, فلاں کے گھر پہ دیکھو یہ آ گیا, فلاں دیکھو ایسا نیکلیس لی, فلاں دیکھو ایک نئے شو روم کو جا کر یہ لے کر آئی, تمہاری کمائی کیا ہے یہ. تو یہ تمام چیزوں سے, تانے دینے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اعتدال ہو, میانہ روی اختیار کریں. اولاد کی جو جائز ضرورتیں ہیں, ان کی جائز خواہشات ہیں, اس کو ضرور پورا کریں. تعلیم پر خرچ کریں, تعلیم پر خرچ, کیونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تعلیم پر خرچ نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ ہے, بہترین انویسٹمنٹ ہے تعلیم پر خرچ. اور تعلیم پر خرچ کریں, ان کی تربیت کے لیے کوئی کسر باقی نہ رکھیں. گھر کا ماحول پاکیزہ رہے, یہ تیسرا عامل ہے مثالی گھر کے لیے. گھر کی پاکیزگی کے لیے گھر میں عفت کا, عصمت کا دور دورہ ہو. گھر میں عورتیں دوپٹہ ڈال کر رہیں, گھر کے اندر بھی جو چیزیں پوشیدہ رکھنا ہے وہ پوشیدہ رکھیں. گھر کے اندر بیجا قسم کی چیزیں نہ ہو, ماحول کو گندہ رکھنے والی چیزیں اس سے نکال دیا جائے. ماحول کو پراگندہ کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے, زبان کا غلط استعمال, شوہر بیوی کے لیے گالم گلوچ, بیوی شوہر کے لیے تانے دینا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, شکایات کرنا, سسرالی رشتہ داروں کے لیے شوہر کا غلط زبان کا استعمال کرنا, اختیار کرنا, سالوں کو گالیاں دینا, سالیوں کو گالیاں دینا, اور اس طرح سسرالی رشتہ داروں کو سمجھنا کہ وہ تو ہمارے جوتی کے نوک ہیں, اور تنگ کرنا. فحش تقریبات, فلم, ٹی وی سیریلز وغیرہ ماحول کو پراگندہ کرتے ہیں, جس سے ماحول گندا ہوتا ہے. دوستو, اسی طرح مثالی گھر کی تشکیل کے لیے جو سماجی مسائل ابھرتے ہیں, خاندانی مسائل جو ابھرتے ہیں,
اس پر بھی قابو پانا بے حد ضروری ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے بھی حالات خراب ہوتے ہیں اور خاندانی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کو گھر میں سکون نہیں ملتا۔ کیوں لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں؟ کیوں لوگ ہوٹلوں میں چائے پیتے ہیں؟ گھر نہیں ہے کیا ان کو؟ کیوں پھرتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ یہ اس لیے کہ گھر میں ان کو سکون نہیں ملتا۔ پچھلے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی خاندان کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو بدستور چلے آ رہے ہیں، جیسے جہیز کا مطالبہ، عورتوں پر مظالم، اور عورتوں پر مظالم کے اندر اب ایک شکل پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، وہ ہے سازگیری۔ جیسا دادا گیری ہوتی ہے اسی طرح سازگیری۔ ہمارے مشاہدے میں ایسی باتیں آئی ہیں کہ بعض ساس ایسے ہوتے ہیں جو بہو اور بیٹے کے کمرے کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ گھر لاک کرنے سے منع کرتی ہے کہ کمرے کو بند نہ کیا جائے، کھلا رکھا جائے، مجبور کرتی ہے۔ بہو کے کسی بھی کام پر وہ خوش نہیں ہوتی، شاباشی نہیں دیتی، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، ہر وقت بیٹے کو بہو کے خلاف میں کان بھرتے رہتی ہے، بلکہ اپنے جو مائکے کے لوگ ہیں اس کو ان کے سامنے بھی شکایات کرتے رہتی ہے، گھر کے تمام افراد کے کپڑے اس سے دھلاتی ہے، حتیٰ کہ دیور کا انڈر ویئر اگر وہ نہ دھوئے تو بھی شکایت کرتی ہے۔ ایسے گھروں میں کبھی سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسے گھروں میں بھی مسائل سنگین ہوتے جاتے ہیں جن میں بڑی عمر کی ننند پائی جاتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، بھاوج کے آنے اور بھاوج کے نہانے کو وہ برداشت نہیں کرتی، بھاوج کے آنے سے پہلے ماں سے اتنی قریب نہیں رہتی، لیکن بھاوج کے آنے کے بعد ماں سے قربت اختیار کرتی ہے اور ایک محاذ تیار کرتی ہے اور پھر اس کی مخالفت کے لیے فتنے برپا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں جن کے اندر شادی شدہ ننند رہتی ہے اور اس کا شوہر بیرون ملک روزگار کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے گھروں کے اندر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب ساس بہت ضعیف ہو جاتی ہے تو وہ مظلوم جو بہو تھی اب وہ با اختیار بن جاتی ہے مظلوم، اور وہ مظلوم بہو انتقام لیتی ہے اور پھر وہ اس بات پر زور لگاتی ہے کہ ضعیف ماں باپ کو گھر سے الگ کر دیا جائے۔ یہی ہے شاخسانہ آج ہمارے محلوں کے اندر بھی اولڈ ایج سینٹرز پایا، بالکل ہمارے محلے کے اندر ہے اولڈ ایج، عورتیں ہیں اس کے اندر، سب بوڑھیاں ہیں، اور ہر ہفتہ 15 دن میں برابر 1-2 ضعیف عورتوں کا انتقال ہوتا رہتا ہے، ایسا کہ گویا کہ وہ مرنے کے لیے ان کو چھوڑا جا رہا ہے وہاں پہ۔ پھر شاپنگ ہے، صارفیت ہے، ایک لت لگ گئی ہے، شاپنگ کرنا ہے، صارفیت ہے، یعنی کنزیومرزم۔ وہ آپ دیکھیے پہلے ہم جب کوئی چیز خریدنے جاتے تھے تو فہرست لکھ لیا کرتے تھے ضروریات کی کیا چیزیں ہیں، لیکن اب کیا ہے، اب آپ ہاتھ میں ٹرالی لے کر یہ ڈال لے رہے ہیں، وہ ڈال لے رہے ہیں، 1 لیے تو 2 فری، 2 لیے تو 5 فری، اور آپ کو ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے سب آپ لے رہے ہیں۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اکنامکس کے اندر کنزیومرزم، صارفیت، اور اس کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، اس پر سود لگتا ہے۔ ایک نہیں، بعض لوگوں کے پاس کئی کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، ایک کریڈٹ کارڈ کا قرضہ دوسرے کریڈٹ کارڈ سے ادا کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح گھریلو تشدد ہے، شک کی بیماری ہے، بعض لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے، ہاتھ دھوتے ہی رہتے ہیں، بیوی کے اوپر شک کرنا، اور معاشرتی مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ سماجی مسائل کی ایک اہم ترین وجہ وہ ہے وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا۔ بعض لوگ وراثت کی تقسیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں پھوٹ ڈالنا ہے، حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ وراثت کی تقسیم فوری کر دی جائے۔ آبائی جائیداد کو شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنا ورثہ کے اندر، اور اس کے بغیر قبضے کر لینا، قابض ہو جانا، حقداروں کو اس سے محروم کرنا، جس سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسے خاندان سے واقف ہوں کہ ایک بہت بڑا گھر ہے ان کا، بالکل قریب ہے، میں نہیں بولوں گا، اور ہر بھائی اپنے ایک کمرے
اور 2-4 کمروں کے اوپر قابض ہے، اور اس کے اندر ایک بھائی کو کچھ نہیں ملا تو وہ ورانڈے کے اندر قابض ہے اور اب تک تقسیم نہیں ہوئی۔ اور بھائیوں کے درمیان میں محبت تو دوسری بات ہے، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اور ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے، سمجھا۔ اس دور جدید کے اندر کچھ اور قسم کے پرابلمز رونما ہوئے ہیں۔ اکثر ہمیں کاؤنسلنگ کے دوران میں ایسے پہلو سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ فحاشی ہے، پورنوگرافی ہے، پورنوگرافی کی لت ہے۔ اس میں مرد عورت سے غیر حقیقی توقعات رکھتا ہے پورنوگرافی کے اندر دیکھ کر، اور پھر جذباتی اور جسمانی فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر بے شمار شادیاں طلاق پر منطبق ہوتی ہیں اور طلاق پر ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح لڑکیاں بھی اس لت کے اندر مبتلا ہیں، لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی مبتلا ہیں۔ پورنوگرافی کی وجہ سے قوت مردانگی بھی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، مطمئن نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ تو پورنوگرافی کے اتنے غلام بن چکے ہیں کہ اس کو دیکھے بغیر وہ حرکت میں ہی نہیں آتے۔ اور ایک کیس تو میرے پاس ایسا آیا کہ لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر ہی وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے پرابلمز موجودہ دور کے اندر۔ پھر موبائل فون ہے، موبائل فون کی لت اور اس کا ایڈکشن موجودہ دور میں سماجی اور معاشرتی مسائل کی اہم ترین وجہ ہے۔ موبائل فون کی وجہ سے جھگڑوں میں اضافہ ہوا۔ جیسے ہی ایک رشتہ دار آ گئے، ماموں صاحب اب 8 دن تک یہیں ڈیرا ڈال کے رہتے، آ گئے نندوئی فلاں کام ہے شہر کے اندر، آ گئے، فوری ماں کو فون لگاتی۔ تو یہ اس وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آگ بھڑک اڑتی ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا آ گیا تو اس کے آنے کے بعد میں ایسا ہوا کہ نئے نئے گروپس بنے اور 20-30 سال پرانی دوستیاں پھر سے قائم ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں پرانے دوست ملے اور جس سے بے وفائیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، وہ گھر مثالی گھر نہیں بن سکتا۔ ورک فرام ہوم بھی گھروں کے سکون کو اور پرسکون ماحول کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے اس وقت۔ لوگ سمجھتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، نہیں، گھر کے اوپر بیٹھ کر جو کام کرنا ہے وہ کام کا پورا نزلہ وہ بیوی بچوں پر اتارتا ہے روزانہ۔ جہیز اور مالی مطالبات کے مسائل پہلے بھی تھے اور اب بھی تھے، لیکن اب مسئلہ بدل گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ معیاری شادی کرو، معیاری شادی کرو۔ ہاں، ایسی شادی ہونا کہ 1000 کار کی پارکنگ ہو شادی خانے کے اندر۔ شوہر اور بیوی یا بچوں کے نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا ہونا ایک عام بات ہو چکی ہے۔ سائیکالوجیکل بیماریاں یہ عام بات ہو چکی ہے۔ ہاں، ایک ہمارے دوست ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کو فرصت ہی نہیں ہے، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے۔ 2 لوگ اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں، ایک سائیکیٹرسٹ اور دوسرا عامل۔ ہاں، یہ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے دور جدید نے عورت کو تعلیم سے سرفراز کیا ہے۔ بسا اوقات اپنی مرضی سے وہ برسر روزگار ہونا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو قدیم صنفی جو کردار رہا عورت کا وہ بدل رہا ہے اس وقت۔ اور یہ اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے خطیب لوگ، ہمارے علماء شرماتے ہیں اور بولتے نہیں، بتاتے نہیں لوگوں کو، اور لوگ اسی کے اندر کڑ کڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر کھل کر گفتگو ہو اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا حل بھی پیش کیا جائے۔ جیسے ہی شریعت کا قانون ٹوٹا اور اس کی خلاف ورزی ہوئی، مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی کے ساتھ ہم ادا کریں، ذمہ داریوں کو پورا کریں، خاندان میں محبت اور الفت کے ماحول کو پروان چڑھائیں اور آپس میں عدل اور انصاف کو قائم کریں، اور پھر آپس میں عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے افراد خاندان کے ساتھ میں وقت گزاریں۔ سب سے بڑا پرابلم ہے، بچے دیکھتے ہی نہیں، باپ کو پہچانتے ہی نہیں۔ ایک لطیفہ آیا تھا، وقت نہیں ہے، ایک لاک ڈاؤن کے درمیان میں، کہ ایک صاحب جو ہے گھر میں رہ رہے تھے
تو بچوں نے ماں سے پوچھا کہ کون سا آپ ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں؟ بچے کو معلوم نہیں کہ باپ ہے یہ. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور پھر افراد خاندان کے ساتھ، ضعیف ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، رشتہ داروں سے بات چیت کرنا. ہم کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں، دور دور بات کرتے ہیں، لیکن ہم چچا سے بات نہیں کرتے، ہم تایا سے بات نہیں کرتے، ہم سالوں سے بات نہیں کرتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افراد خاندان کے ساتھ میں گفتگو کریں، رشتوں کو اہمیت دیں، افراد کی قدر کریں، ان کی عزت کریں. اگر ہمیں کوئی محروم کرتا ہے تو ہم اسے عطا کریں، ہم دیں، عفو و درگزر سے کام لیں. تو انشاءاللہ مثالی گھر ہوگا، مثالی خاندان ہوگا، خاندانی مسائل حل ہوں گے. یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.